نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار نے فرمایا لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام ثم اخرج بفتیان معهم حزم من الحطب فاحرق على قوم دیارهم یسمعون النداء ثم لا یأتون الصلاۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لقد ہممت ان آمر بالصلاۃ فتقام، فرمایا میں ارادہ کرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حکم دوں نماز کی ادائیگی کا، ثم اخرج، پھر میں نکل پڑوں، بفتیان معہم، میرے ساتھ دو نوجوان بھی ہوں، دو افراد بھی ہوں، حزم من الحطب، وہ خالی ہاتھ نہ ہوں بلکہ فرمایا ان کے ہاتھوں میں لکڑیوں کی گٹھڑی ہو، فاحرق علی قوم دیارہم، میں جلا دوں ان لوگوں کے گھروں کو، یسمعون النداء، جو اذان کی آواز کو تو سنیں، ثم لا یأتون الصلاۃ، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، جو ہر وقت امت کے لیے دعا کرتا اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، وہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات ببرکات سراپا رحمت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ لوگوں کو کہوں کہ وہ نماز پڑھیں اور میں خود دو نوجوانوں کو لے کر چل پڑوں۔ کدھر چل پڑوں؟ فرمایا ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کے گھروں کے پاس جاؤں جنہوں نے اذان کی آواز تو سنی لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے گھروں میں یہ بے برکتیاں، لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد ایسے نہیں ہیں، کوئی وجہ ضرور ہے۔ یہ وجہ سرکار علیہ السلام کا یہ فرمان، جس گھر کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آگ لگانا چاہیں اسے کون بچا سکتا ہے؟ ارے اسے کون امن دے سکتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں بے نمازی کے گھر کو میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو حدیث نمبر 657 ہے، اس کے اندر تو سرکار نے فرمایا میرے دل چاہتا ہے جن لوگوں نے اذان کی آواز سنی اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کو آگ لگا دوں۔ اندازہ کیجئے سرکار فرماتے ہیں ان لوگوں کو آگ لگا دوں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے سرکار علیہ السلام بے نمازی سے کس قدر ناراض ہیں اور کس قدر ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں اور کس قدر اس سے نفرت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، ناچاکیاں، امن سکون نہیں رہا، بے سکونی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے نماز کو ترک کیا، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں سے سکون اٹھ گیا، راحت اٹھ گئی، امن و امان اٹھ گیا، فتنہ فساد آ گئے، لڑائی جھگڑوں نے گھیر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر گھروں میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ میرے گھر کے اندر امن ہی امن ہو، سکون ہی سکون ہو، برکتیں ہی برکتیں ہوں، رحمتوں کا نزول ہو، اگر یہ چاہتے ہو تو پھر نماز ادا کرو۔ نماز پنجگانہ جو نوجوان ہیں، جو مرد ہیں، وہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ جو میری مائیں بہنیں ہیں وہ گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ جب نماز ادا کریں گے تو گھر میں سکون بھی آئے گا، امن بھی آئے گا، راحت بھی آئے گی، امن برکتیں بھی آئیں گی اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اگر نہیں کرو گے، اگر نماز چھوڑو گے، نماز میں سستی کرو گے تو پھر سرکار فرما رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پھر جس گھر کو سرکار آگ لگائیں اسے کون بجھا سکتا ہے؟ اسے سرکار کی لگائی ہوئی آگ کو بھلا کسی کے بجھانے کے اندر کسی کے اندر ہمت ہے کہ اس آگ کو بجھائے جو آگ سرکار نے لگائی ہو؟ یہی وجہ ہے ہمارے گھروں میں بے سکونی ہے، بے برکتیاں ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں نماز پنجگانہ بجماعت ادا کرو، پھر دیکھو راحتیں کیسی آتی ہیں، سکون کیسے آتا ہے، امن کیسے